دنیا کا علم ہو کہ دین کا علم ہو، اپنے معیار سے ہٹتا ہے نا، اچھے افراد پیدا نہیں ہوتے۔ دنیا کا علم ہو کہ دین، ادھر دیکھیے، دنیا کا علم ہو کہ دین کا علم اپنے معیار سے اگر ہٹ جاتا ہے، پھر اس لائن کے اچھے افراد پیدا نہیں ہوتے، اس لائن کے اچھے افراد پیدا نہیں ہوتے۔ جب تک ہر لائن کا علم اپنے معیار پر تھا، ایسے ایسے افراد پیدا ہو گئے، اللہ اکبر کبیرہ، خالی ان کی میٹھی گفتگو سے بڑے بڑے مریض صحت مند ہو کر نکل جاتے تھے۔ کسی ملک کے حکیم اجمل خان، جن کے بارے میں واقعہ مشہور ہے، میں تو سنا ہوں، پڑھا نہیں، اور غلط بھی نہیں ہو سکتا، ایسے حکیم تھے۔ حکیم اجمل خان مجاہد آزادی ہندوستان کے بڑے لوگوں میں سے ہیں، بڑے زبردست حکیم۔ اور اس زمانے میں جیسے کرونا ہے، اس زمانے میں ٹی بی، اگر کسی کو ٹی بی آ جاتی، 5-10 منٹ میں بات ختم کر دیتا ہوں، اگر کسی کو ٹی بی آ جاتی، زندہ رہ کر بھی بیوی بیوہ کے سگا ہو جاتی تھی، بچے یتیم سمجھتے تھے۔ کسی کے باپ کو ٹی بی آ جاتی تو وہ بچوں کو پورا محلہ دیکھ دیکھ کر روتا تھا۔ اردو میں اسے تپے دق کہتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں اسے؟ تپے دق بولتے ہیں۔ دمہ کی بیماری کیا کی کدھر کی، اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا، اس وقت ہے نا ایسے لوگ نہیں تھے، نہیں تو ٹی بی کی بھی کرونا بول کو کتنے کو پاس کر ڈالتے تھے کہ سمجھ میں نہیں بات ہے۔ میرے حال ہوئے، آج تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں، ذرا اسکول کھلی بند، اسکول ہی نہیں، کوئی اور طریقہ استعمال کرو، معیار نہ گھٹاؤ۔ اس سال نہ صحیح، آئندہ سال تو SSLC کا ایگزام دینا ہی پڑے گا، معاف، آل پاس۔ کیا ہے امتحان کی محنت کر کے پاس ہونا مشکل، بغیر محنت کے پاس کرنا ان کے فیوچر کے ساتھ مذاق نہیں۔ سب سے کہتا ہوں، اس ملک کے میرے 130 کروڑ بھائی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، بڑے چھوٹے کی امتیاز کو ہٹا کر سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہو کہ محنت کر کے پاس ہونا مشکل، بغیر محنت کے پاس ہونے کا اعلان کرنا ان کی تعلیم کے ساتھ مذاق نہیں، ان کے فیوچر کے ساتھ مذاق نہیں، ان کے مستقبل کے ساتھ مذاق نہیں، ان کی قابلیت اور صلاحیت کے ساتھ مذاق نہیں۔ اگر ایسے بچے 5-10 سال کے بعد بڑے ہو کر کوئی عہدہ لیں گے، کیا اس ملک کے لیے خطرہ نہیں؟ یہ معصوم بچے اپنی جوانی کے عین وقت پر پہنچے، اس وقت تک ہم زندہ رہے کہ نہ رہیں، لیکن اس ملک سے محبت کی ہماری جو ہے اس کو سلام کرو، ان کے جوانی اور ان کے مقام تک پہنچنے تک ہم زندہ رہے کہ نہیں، اس وقت کی ہم فکر کر رہے ہیں، کیا مذاق نہیں؟ میں عدالت سے اور حکومت سے بڑے ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس ملک کے بڑے بڑے دانشوران اور ماہرین کو بٹھاؤ، جن کا شوق علم سے ہے، اور علم کے فیصلے جاہل لوگ نہیں کر سکتے۔ آج علم کے فیصلے جاہلوں کے ہاتھ میں آ گئے، جاہلوں کے ہاتھ میں آ گئے۔ کوئی وزیر کہتا ہے جو کسی بھی یونیورسٹی میں قدم نہیں رکھا اور کوئی ڈگری اس کے پاس موجود نہیں، وہ کہتا ہے کہ نہیں اسکول ابھی 3 مہینے نہیں، اس کی بات پہ بھروسہ ہو رہا ہے۔ یا نقصان علم کا سب سے زیادہ ہوا ہے۔ اب بچوں کو گھروں میں بیٹھ کر ایسی عادت ہو گئی، کوئی پتنگ اڑا رہا ہے، کوئی گولی کھیل رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ اب ایک پیر سے اسکول کھلتے ہیں کہ تو آج سے بخار آ رہی ہے اسے، ایک قسم کا خوف طاری ہو گیا ہے۔ عادت بچے
ہمیں بھی بچپن میں علم سے بھاگتے تھے، سوچ سب بھی اتت، ان کے پیچھے ان کے ماں باپ لگے رہے، ان کے پیچھے ان کے اساتذہ لگے رہے، ان کے پیچھے حکومت لگی رہی، کیونکہ بچے ہیں نا ملک کا مستقبل، ان کے اندر صلاحیت ہو، قابلیت ہو۔ ایک ماما ایک بچی سے پوچھ رہا، اسکول کھول رہی ہے، کوئی بات نہیں ماما، کی بیٹے؟ پہلے ہی دن کلاس میں کھانسوں گی، پھر 2 مہینے بعد۔ بچوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ اب اسکولوں کو بند کرنے کا آسان طریقہ چھینک، اسکولوں کو بند کرنے کا آسان طریقہ کھانسی۔ اب وہ علم سے دور ہٹ گئے۔ کتنے 8th کلاس پڑھنے والے، 7th کلاس پڑھنے والے، SLC پڑھنے والے آج اپنے گھر کی غربت کو دیکھ کر کام کاج میں اتر گئے۔ ابھی میں دینی علم کی طرف نہیں آیا، میں آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، ثم انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ میں اس عنوان تک پہنچنے سے پہلے مدارس کا کوئی اچھا نظام بن جائے، کوئی اچھا طریقہ بن جائے۔ مدرسوں کا بھی یہی حال ہے، مدرسوں کا بھی یہی حال ہے۔ تو بچوں کا شوق ختم ہو گیا علم سے، ذوق ختم ہو گیا علم سے۔ یہ صرف ہمارے ملک کا نقصان نہیں بلکہ ساری دنیا کا ایک زبردست نقصان ہے۔ اسی طریقے سے اسکولوں کا، اگر مدرسوں کا حال چلتا رہا تو پھر ایک 5-10 سال کے بعد ایک اچھا ڈاکٹر ملک کو نہیں ملے گا، ایک اچھا لائر ملک کو نہیں ملے گا، ایک اچھا انجینئر ملک کو نہیں ملے گا۔ اور شاید اگر غلط ہو یہ بات تو میں واپس ضرور لے لوں گا، میری اپنی بات کو واپس لینے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ مدارس عربیہ کا بھی اگر یہی حال رہا تو پھر ایک اچھا امام مسجدوں کو نہیں ملے گا، ایک اچھا خطیب نہیں ملے گا، یہ قرآن کا صحیح اور بہترین ترجمہ و تفسیر کرنے والا نہیں ملے گا، حدیث اور امت کے سوالات کا فقہی طور پر جواب دینے والا نہیں ملے گا۔ اصل مال کا نقصان نہیں ہے، کمانے والے بھی کھائے، نہیں کمانے والے بھی کھائے، جان کا نقصان نہیں ہے، ہمارے آستہ ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اصل نقصان تو خاص طور پر ملک کو اور ساری دنیا کو علم کا ہوا ہے، علم کا ہوا ہے۔ ہمارے بچوں